بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے، نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی، رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے۔ وہ جواباً عرض گزار ہوئے، اللہ کے رسول بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال اور نہ ہی جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے۔ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کون؟ کہا جلیبیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیبیب کھڑے تھے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو، کدھر سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اللہ کے رسول نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے سلام کہلا بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی نہ، قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائش اور زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تمہید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہر کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔
चुनाचा उनको मैदान जंग में तलाश किया गया। वो मंजर बड़ा अजीब था। मैदान जंग में उनके इर्द गिर्द 7 काफरों की लाशें थी। गोया इन 7 से लड़ते रहे और फिर 7 को जहन्नम रसीद करके शहीद हुए। अल्लाह के रसूल को खबर दी गई। रऊफ़ व रहीम पैगम्बर अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ़ लाए। अपने प्यारे साथी की नाश के पास खड़े हुए, मंजर को देखा और फिर फरमाया, इसने 7 काफरों को कत्ल किया, फिर दुश्मनों ने इसे कत्ल कर दिया। ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। फिर आपने अपने प्यारे साथी को अपने हाथों से उठाया और शान ये थी कि अकेले ही उसको उठाया हुआ था। सिर्फ आपके दोनों बाजुओं का सहारा उसे मुयस्सर था। जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खबर खो दी गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उन्हें कब्र में रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें सहाबा की ज़िंदगी पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।